بعد الحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے لگا ہوں وہ ہے خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک۔ چونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے یعنی جمادی الثانی، جس میں 22 جمادی الثانی کو خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ تو اس سلسلے میں میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے چند باتیں گوش و گزار کرتا چلوں۔ عزیزان کرام، یوں تو تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب بھی اللہ کا کوئی محبوب بندہ آیا یا اللہ نے اپنے کسی نبی کو اس دنیا پر بھیجا تو اللہ کریم نے اس محبوب بندے کو، اس نبی کو اس کے رفیق عطا کیے، دوست عطا کیے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہوں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہوں، چاہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صورت میں ہوں، چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی صورت میں ہو، یعنی ازل سے لے کر اب تک اللہ کریم نے جتنے بھی لوگ بھیجے ہیں نا، تو اللہ کریم نے کسی نہ کسی کو کوئی محبوب ضرور عطا کیا۔ لیکن قربان جائیں رب کریم کے فیصلوں پر کہ جب اس کے محبوب کی باری آئی تو رب کریم نے ان کو صدیق عطا کیا۔ وہ صدیق جس کا نام رب کریم نے خود رکھا، یعنی آپ کو اللہ کریم نے یہ لقب عطا کیا صدیق کا۔ وہ صدیق کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے جو تصدیق کرنے والا تھا، جس نے تصدیق کی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ صدیق کہ جب کفار مکہ نے نبی پاک علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا تو آپ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ غار کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ وہ صدیق کہ جب اسلام کے لیے قربانی کی باری آئی تو جس نے سب سے بڑھ چڑھ کر دین اسلام کی خدمت کی، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جس کے مثال ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں نے سب کا قرض ادا کر دیا سوائے ابو بکر کا، کہ اس کا قرض قیامت والے دن رب کریم ادا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار وہ شخصیت جس کا اسلام مقروض ہو، اس کی کیا شان ہوگی، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا اللہ کے ہاں۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ان کی چند باتیں پیش کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو گفتگو شنی ہو رہی تھی، اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دو نیکیوں کے برابر ہو جائے تو کیا بات ہو جائے، یعنی ایک رات والی نیکی اور ایک دن والی نیکی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیرینہ خواہش تھی، آپ کی تمنا تھی کہ کاش کہ میری نیکیاں ان دو نیکیوں کے برابر ہو جائے۔ ایک تو وہ نیکی کہ جب نبی پاک علیہ السلام پر کفار نے ظلم و ستم شروع کر دیا تو قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ نے اس مشکل گھڑی میں اپنے دوست نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور پھر جب غار میں تشریف لے گئے، غار میں جانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ٹھہریں، میں ذرا اندر جا کر غار کو اچھی طرح دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا مال، جان، تن، من، دھن سب کچھ
دین اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے اور وہاں سے آپ نے چادر مبارک کے ساتھ غار کو صاف کیا، غار میں جتنے بھی سوراخ تھے سب بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا تھا۔ تو جب آپ نے صفائی اندر کی تو نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ اب آپ اندر تشریف لائیں اور قربان جائیں۔ کیا شان ہوگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت کہ جب آپ نے اپنے گود مبارک نیچے رکھے اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر مبارک آپ کی گود میں رکھا۔ تو اس لمحے آپ کو اس غار سے ایک سانپ نے ڈنس لیا، جو غار رہ گئی تھی جہاں پر آپ نے اپنا پاؤں مبارک رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درد کو برداشت کیا، اف تک نہ کیا، لیکن درد کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل آئے، اور آنسو نکلتے ہی نبی پاک علیہ السلام کے رخسار مبارک پر جب گرے آنسو تو کملی والے جب اٹھے تو دیکھا کہ ابوبکر صدیق رو رہے ہیں۔ فرمایا اے ابوبکر کیوں روتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سانپ نے نیچے سے ڈانس لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابوبکر تو نے بتایا کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو جگا دوں اور آپ کے آرام میں خلل آ جائے۔ میں نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ میں درد کو برداشت کرتا رہوں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کی آرام میں خلل نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کو اس زخم پر لگایا جہاں سانپ نے ڈنسا، تو ایک دم سے وہ درد جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایک یہ اور ایک وہ دن کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی وصال کے بعد آپ جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ قبیلے مرتد ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو آپ کی اس وقت جرت و بہادری پر لاکھوں سلام کہ جب آپ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلالی صحابی، جو کہ جلال کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، جلالی صحابی ان کو یاد کیا جاتا ہے، فرمانے لگے کہ اے ابوبکر، اے خلیفۃ المسلمین، آپ اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ تو قربان جائیں آپ نے پھر ایک عظیم جملہ وہاں ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، دین مکمل ہو چکا ہے، آج اگر ہم ان کو ڈھیل دیں گے تو پھر کل کو اور مسئلے پر ہی ڈھیل مانگتے رہیں گے اور دیگر معاملات میں ڈھیل مانگتے رہیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمنا تھی کہ کاش کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں جو ہے نا وہ ان دو نیکیوں کے برابر ہو جائے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اسی طرح اگر ختم نبوت کے معاملے پر بات کی جائے تو قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی مسلمہ کذاب کی طرف سے تو آپ نے بدر اہل بدری جتنے میں صحابے تھے، چاہے بدری ہو یا غیر بدری ہو، پورے مکہ میں پورے مدینہ میں آپ نے اعلان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ چاہے بدری ہو یا غیر بدری ہو، آج سبھی حضور کے ناموس کے لیے نکلیں، آج ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کیا گیا ہے۔ تو قربان جائیں آپ نے حضور علیہ السلام کے ناموس پر جو پہرا دیا، آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد آج تک آپ کے اس کارنامے کو یاد کیا جائے گا اور تا قیامت تک اس کو یاد رکھا جائے گا۔ تو 22 جمادی الثانی آپ کے وصال کا دن ہے۔ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران عطا فرمائے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔